کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ محو سفر تھے، جب وہ جا رہے تھے تو اچانک طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اس طوفان سے بچنے کے لیے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے ایک غار نظر آئی، تو بارش سے بچنے کے لیے اس غار میں داخل ہو گیا۔ جو ہی اس غار میں داخل ہوئے، ایک بڑی چٹان اوپر سے گری اور جو اس غار کا دہانہ تھا وہ بند ہو گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہٹانے کی کہ آخر جو ہے وہ بے بس ہو کر بیٹھ گیا اور موت کے انتظار کرنے لگے کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں اور کھانے پینے کا سامان جب ختم ہو جائے گا تو یہیں ہم قید رہ کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے۔ اسی سوچ میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص بولتا ہے، کہتا ہے کہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زندگی کا گزری ہوئی زندگی کا کوئی ایک عمل جو ہم نے خالصتاً اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے کیا ہو، جس کے اوپر ہم مطمئن ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، اس کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ تو باقی دونوں نے بھی اتفاق کیا۔ پہلا بولتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے، بکریاں رکھی ہوئی تھیں اور میں صبح ان کو گھر سے لے جاتا، شام تک چراتا، جب شام کو میں گھر واپس آتا تو جب سب سے پہلے میں ان کا دودھ ہوتا تو اپنے والدین کو سب سے پہلے میں پیش کرتا، بعد میں میں اپنے بچوں کو دیتا، اپنی بیوی کو دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا، آنے سے پہلے میرے والدین سو چکے تھے۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے دودھ دھویا، لیکن میں نے جو ضابطہ مقرر کر رکھا تھا کہ ہمیشہ میرے والدین ہی پہلے پئیں گے، اس کے بعد میرے بچوں اور بیوی کی باری آئے گی، تو اسی طرح میں نے اسی ضابطے کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے والدین کے سرہانے دودھ والا برتن لے کر کھڑا ہو گیا کہ ابھی یہ جاگتے ہیں، میں ان کی خدمت میں دودھ پیش کرتا ہوں، پھر میں اپنے بچوں کو دوں گا۔ لیکن میں کھڑا رہا، وہ جاگے نہ اور میں نے ان کو بیدار بھی نہ کیا کہ کہیں ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کھڑا رہا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ تو وہ کہتا ہے، میرے جو بچے تھے وہ میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹتے، بھوک کے ساتھ مجھے آوازیں دیتے رہے، بلاتے رہے اور دودھ کا سوال کرتے رہے، لیکن میں نے دودھ ان کو نہ دیا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ اور جب میرے وہ والدین جاگے تو سب سے پہلے میں نے حسب معمول دودھ ان کو پیش کیا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں اور بیوی کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیرا مجھے پسند ہے، خالص میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تیری رحمت کے لیے میں نے کیا تھا، اگر اللہ تو میرے اس عمل پر راضی ہے تو آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب اس نے اپنا یہ عمل اللہ کے حضور پیش کیا اور دعا کی تو وہ سامنے جو چٹان پڑی تھی وہ تھوڑی سی سرک گئی، باہر سے آسمان نظر آنے لگا۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین کو یہ عمل کتنا پسند ہے کہ انسان والدین کا خدمت گزار ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہو، ان سے محبت سے پیش آنے والا ہو اور ان کی تمام چیزوں کا خیال رکھنے والا ہو۔ یہی بد نصیب ہے کہ جو اپنے والدین کو ناراض رکھتا ہے اور والدین سے دور رہتا ہے اور والدین کی خدمت میں ہمیشہ وہ کوتاہی برتتا ہے۔ وہ والدین جنہوں نے پالا پوسا پرورش کی، ان کا سب سے پہلا حق ہے، ایک شخص جو ہے وہ پورا اپنا کنبہ اور خاندان پال رہا ہے، ہر اپنے بچوں کی فرمائش کو پورا کرتا ہے، بیوی کے مطالبات کو پورا کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ والدین کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس خرچہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو بوڑھی عمر میں بھی جو والدہ ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہے، بوڑھا والد مزدوری کرنے کے لیے آج بھی مجبور ہے، تو ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ انسان جب اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا شخص بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے ایک دن کچھ کام کروانا تھا، ایک مزدور کے ساتھ میں نے مزدوری طے کی، اس کو میں نے اپنا کام دکھایا، تو جب وہ اپنی مزدوری مکمل کر چکا مجھے کہنے لگا کہ یہ کام زیادہ تھا، مزدوری میری کم ہے، لہٰذا میں پیسے زیادہ لوں گا۔ اس کے اوپر بحث و تکرار ہوا، وہ اپنی مزدوری ناراض ہو کر چھوڑ گیا اور بعد میں نے اس کی مزدوری کو ویسے ہی نہیں رکھ چھوڑا تھا، میں نے اس کا خیال رکھا۔ اللہ، وہ جو چاول تھے ان سے میں نے کاشتکاری کا آغاز کیا، پھر بڑھتے بڑھتے ایک ایسا وقت آیا کہ چند سالوں میں ان کے اس چاولوں کی کاشتکاری کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی برکت ڈال دی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے، بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ کئی سال گزر گئے، وہی مزدور اور مجبور میرے پاس آیا، کہنے لگا، اللہ کے بندے، آج میں مجبور ہوں، میں تیرے پاس مزدوری چھوڑ گیا تھا، وہ میری مزدوری مجھے دے دے۔ وہ شخص اللہ رب العالمین کے سامنے یہ اپنا عمل پیش کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ، جب وہ آیا تو میں نے کہا کہ یہ بکریوں کے ریوڑ بھی تیرے ہیں، یہ گائے کے ریوڑ بھی تیرے ہیں، یہ مال بھی تیرا ہے، سارا لے جا۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے مذاق کیوں کرتا ہے،
میری تو تھوڑی سی مزدوری تھی، تو میں نے کہا کہ جب تو مزدوری چھوڑ کے چلا گیا تھا تو وہ جو تیرے چاول تھے میں نے ان سے کاشتکاری کا آغاز کیا، میں نے ویسے رکھ نہیں چھوڑا تھا، اور بڑھتے بڑھتے وہ تیرا مال آج اتنا ہو گیا ہے۔ اللہ کا بندہ وہ سارا مال لے کے وہاں سے چلا گیا۔ اللہ میں نے صرف اور صرف یہ تیری رضا کے لیے کیا، رحمت حاصل کرنے کے لیے کیا، تیرے خوف سے کیا۔ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو اے اللہ آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا جب اس نے اپنا یہ عمل پیش کیا تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ پتھر اور اس غار کے منہ سے ہٹ گیا، لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ تیسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک کزن تھی، میں اس کے اوپر فریفتہ تھا، بہت سارے میں نے طریقے آزمائے، اور بڑی دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں جو ہے وہ اس کے ساتھ برائی کروں، لیکن وہ ہمیشہ بچتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پڑ گیا اور لوگوں کے پاس مال نہیں تھا، کھانے کے لیے راشن ختم ہو گیا، اور وہ مجبور ہو کر میرے دروازے پہ ہی کہنے لگی اللہ کے بندے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچوں کا مسئلہ ہے، مجھے کچھ نہ کچھ مال دے دے۔ تو میں جو ہمیشہ اس کے اوپر بری نظر رکھتا تھا، میں نے اپنا وہی اندر کا شیطانی جو عمل خیال تھا اس کے سامنے پیش کیا کہ جو تو چاہے گی میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ میرا مطالبہ پورا کر۔ اے اللہ اس نے اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کر دیا، اور بالکل میں قریب تھا کہ میں بدکاری کا ارتکاب کروں، تو وہ مجھے اللہ کی بندی کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ تیرا حق نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے ڈر جا۔ اے اللہ جب میں بدکاری کے بالکل قریب تھا، تمام سہولیات میرے پاس تھیں، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، تو جب اس نے اللہ تیرا نام لیا تو میرے اوپر بھی خوف طاری ہو گیا، میں اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے اللہ آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا جب اس نے اپنے اس عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا اور دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اس غار کے منہ کو خالی کر دیا، چٹان پیچھے ہٹ گئیں اور وہ وہاں سے آزاد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے کہ انسان کے کیے ہوئے اعمال کی کتنی قدر کرتا ہے۔ خالصتاً جب انسان اللہ رب العالمین کے لیے کوئی کام کرتا ہے، خاص کر کے وہ اپنے ماتحت لوگوں کی، مزدوروں کی مزدوری کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بنتا یا سستی کوتاہی نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر کتنا راضی ہوتے ہیں۔